MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام وقال أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز علماء ملت، دوستوں، ساتھیوں اور ماں و بہنوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی اہم موقع پر اور چند اہم باتیں سننے کے لیے اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اب اس مقام میں اور اس مجلس میں بہت ساری اچھی باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مجلس میں انتہائی باعزت اہم اہل علم تشریف فرما ہے۔ ان میں سے خاص طور پر فضیلت الشیخ الدکتور عبداللہ الجولن صاحب ہیں۔ ان کا مجلس میں ہونا اس مجلس کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اور دوسری اچھائی اس مجلس میں یہ ہے کہ یہاں پر ایک مسجد کی افتتاح کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ ادھر حاضری دیے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ تمام حضرات ادھر شامل ہیں، حاضر ہیں، تاکہ چند باتیں دین کی سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو منور کر لیں۔ تو یہ بہت ساری اچھی باتیں اس مجلس میں جمع ہو گئی ہیں۔ اس اعتبار سے اس مجلس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس مسجد کے لیے جن لوگوں نے بھی محنتیں کی اور جن لوگوں نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی، وہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے انہوں نے اللہ کے گھر کو منور اور اللہ کے گھر کو قائم کیا، اللہ ان کے گھروں کو قائم کر دے۔ اللہ ان کے اولاد میں ایسے لوگ نکالیں جو آگے جا کے اس امت مسلمہ کی قیادت اور اس امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے کام کریں، آمین یا رب العالمین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے خادمان مسجد کی اہمیت۔ خادمان مسجد کی اہمیت، اس پر مجھے لب کشائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس عنوان کو لے لیتے ہیں، خادمان مسجد، معنی یہ کہ مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والوں کی اہمیت، جو بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے۔ اور جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میرے نام کے ساتھ یہ خادم اور مسجد کا لفظ جڑا ہوا ہے تو کافی خوش ہوا، اور بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے۔ کیوں پسندیدہ نہیں ہوگا؟ کیوں پسندیدہ نہیں ہوگا جبکہ مسجد کی خدمت سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں وہ اپنا لقب رکھتے ہیں خادم الحرمین الشریفین۔ سب سے پہلے لقب رکھنے والے صلاح الدین ایوبی
رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے لقب کو، قدیم لقب کو جس میں المظفر، جلالۃ الملک اور دوسرے القاب تھے، ان القاب کو اٹھا کر پھینکا اور اپنے لیے ایک بہت بہترین لقب کا انتخاب کیا۔ وہ لقب تھا خادم الحرمین الشریفین، یعنی دو حرمین کا میں خادم ہوں۔ یعنی دیکھیے فخر اور سینہ اعزاز سے پھول گیا ہے، یعنی میں حرمین شریفین کی خدمت کرنے والا ہوں۔ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں سعودی عرب کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنا لقب خادم الحرمین الشریفین رکھتے ہیں، حالانکہ ملک عبدالعزیز ان کے زمانے میں جلالۃ الملک دوسرے القاب ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس لقب کا انتخاب ہوا کہ خادم الحرمین الشریفین، یعنی بادشاہ ہو تو کیا، زمین پر بادشاہ ہو تو کیا ہے، وہ تو صرف اور صرف حرمین کا خادم ہے۔ تو مسجد کے خادم ہونا یہ بہت ہی بڑا اعزاز اور بہت ہی بڑی شرف کی بات ہے کہ کوئی آدمی مسجد کا خادم بن جائے، اور مسجد کا خادم آدمی بنتا ہے تو وہ اس آیت میں شامل ہو جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة۔ اللہ کی مسجد کی آبادی کرنے والے، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے وہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جو ایمان لاتے ہیں یوم القیامہ پر، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ وہی لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسجد کی آبادی، مسجد کو آباد کرنے والوں کو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو جو لوگ مسجد کی خدمت میں جڑ جاتے ہیں وہ اس آیت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس آیت کے اندر جو بھی ان کے لیے آخرت اور دنیا کی فلاح و بہبودی کے سامان ہیں اس کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد کا خادم ہونا شرف کی بات ہے۔ مسجد کا خادم اور اس کا کام کیا ہے؟ مسجد کا خادم اور اس کا کام یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا دیکھ بھال کریں، مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، مسجد میں کسی بھی قسم کی گندگی اور کسی بھی قسم کا کوڑا کرکٹ ہو تو اسے نکال دیں۔ یہی کام ہے مسجد کی خدمت کرنے والے۔ اور جب آپ نے کام سن لیا تو آپ کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کام کرنے کے لیے کوئی ایک فرد مقرر نہیں ہوتا، بلکہ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر مصلی، ہر نماز پڑھنے والے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مسجد کو پاک صاف رکھے۔ مسجد میں کوئی گندگی ہو تو وہ مسجد میں اس گندگی کو دیکھ کر خاموش ہو نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، تو اسے خاموشی اختیار کرنا اسے زیبا نہیں دیتا۔ وہ اپنی زبان کھولے گا اور اپنے آپ کو حرکت میں لائے گا اور اس گندگی کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، مسجد میں آج ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی قسم کی گندگیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں جو گندگیاں دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سب سے پہلے غیر اللہ کو پکارنا، شرک اور شرکیات کا ننگا ناچ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر بدعات اور خرافات اور خزعبلات کا سیلاب جو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مسجد کو پاک کرنا ہے۔ اور تیسرے درجے میں مسجد کی پاکیزگی، مسجد کو پاک کرنا ہے تو یہ جو ظاہری کوڑا کرکٹ، ظاہری جو بھی گندگی نظر آتی ہے اس سے پاک کرنا ہے۔ تو یہ تین اعتبار سے مسجد کو پاک کرنا ہے۔ تو پہلے مسجد میں جو شرکیات اور شرک ہے اس سے پاک کیسے کریں گے؟ ٹھیک ڈھنگ سے یہاں پر توحید کی تعلیم، یہاں پر لوگوں کو توحید سکھایا جائے، یہاں پر لوگوں کو بتایا جائے کہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے۔ کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں افراد انہیں نہیں معلوم کہ وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس شرک خفی ہے،
ان کے پاس شرک جلی ہے، وہ شرک اصغر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ شرک اکبر میں بھی نعوذ باللہ کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسجد کی خدمت اور وہاں پر پاکیزگی ہوگی پہلے گندگی کو نکال کر، شرکی گندگی کو نکال کر۔ نمبر 2، بدعات و خرافات۔ یہ تو آپ مت پوچھئے ہماری مساجد میں، اس کا تو حدث ولا حرج، آپ بولتے رہیے، جتنا بھی بولو گے تو کم ہے۔ بدعات پر بدعات، مختلف بدعاتیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے اذان، بلکہ اس سے پہلے، اذان سے پہلے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اذان کے بعد پھر صلاۃ، اور اس کے بعد کیا بدعاتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم تمام کو ان چیزوں سے پرے رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ تو دوسرے درجے میں جو گندگی جسے ہم کو صاف کرنی ہے وہ ہے یہ بدعات اور خرافات۔ اور تیسری جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو صاف رکھنا۔ میں آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ امام بخاری ہم جانتے ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ اکبر، صحیح البخاری کے مؤلف گزرے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے بعد اس سے سچی کتاب زمین میں پائی نہیں جاتی، اللہ اکبر۔ اور سالہ سال کاوش محنت کرنے کے بعد، کاوشیں کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کو لکھا جو ساری دنیا مانتی ہے۔ یہ شروع میں انتہائی مشہور تھے، جہاں کہیں بھی جاتے لوگ جوک در جوک ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح بڑی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن آخری زمانہ ان پر ایسا بھی آیا کہ یہ مجلس میں آتے تو لوگ ان کے بات سننے کے لیے ایک دو سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو ایک مرتبہ سمرقند کے ایک مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی مجلس میں کوئی ہے ہی نہیں سننے کے لیے، ایک دو افراد بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے درس کو جاری رکھا۔ لیکن دوران درس ان کی نظر ایک ایسے کنکری یا پھر کاغذ کے ٹکڑے پر پڑ رہی تھی بار بار، جو مسجد میں پڑی ہوئی تھی۔ درس دے رہے ہیں لیکن یہ چیز انہیں ذہنی طور پر بیزی کی ہوئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے مسجد میں پڑی ہوئی، یہ کیا چیز ہے، غیر ضروری چیز مسجد میں پڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے پورا درس دیا اور دوران درس ان کی نظر اس چیز پر بار بار جاتی رہی، بار بار جاتی رہی۔ اور جیسے ہی انہوں نے درس ختم کیا، اٹھے، آگے بڑھے، اس چیز کو مسجد سے باہر نکالا۔ تو پتا چل گیا ہمیں کہ امام بخاری جو اللہ کی کتاب احادیث کا علم رکھنے والے، ایک بہت بڑے سرخنا علم کے، انہوں نے عملی طور پر کر دکھا دیا کہ مسجد میں جہاں کہیں بھی کچھ بھی غیر ضروری چیز ہو، گندگی ہو، تو اسے نکالنا ضروری ہے، اسے نکالنا ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کی خدمت کرنے والوں کے یہاں تو 4 چاند لگا دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی میں جائے ہوئے تھے، لڑائی ختم کیے اور واپس آئے تو مسجد میں داخل ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام وتیرہ تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے سفر کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کسی کی تلاش میں لگ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھ رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ فرد کو یا پھر اس عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مسجد جھاڑا کرتی تھی۔ الفاظ غور کریں، کانت تقم المسجد، مسجد جھاڑا کرتی تھی۔ بعض روایتوں میں مرد کا ذکر آیا ہے جو مسجد جھاڑا کرتا تھا، اور یہ فرد کیا تھا؟ امتن سودا، یہ کالی کلوٹی ایک غلام عورت تھی جو مسجد جھاڑا کرتی تھی، مسجد صاف کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر دوڑایا، تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں وہ عورت ضروری سے اسے وہ دکھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ عورت؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ عورت تو فوت ہو چکی ہے اور ہم نے فوراً دفن کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ماتھے میں بل نکل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟
اس کے بعد کہا دلونی علی قبرہا، چلو بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تو صحابہ لے کر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ یہاں پر ہم نے انہیں دفن کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک رکے ہوئے تھے اور اس مدفونہ کے حق میں دعا کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ گئے۔ تو جہاں آپ کو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد کو صاف کرنے والی کی اہمیت انتہائی درجے کی ہے، وہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انتہائی عمدہ تھے۔ ایسے افراد جنہیں آج ہم کچھ معنی نہیں سمجھتے، ہے نا، کوئی آیا مسجد صاف کیا چلا گیا، ہمیں ان لوگوں کو ایک اعتبار میں لیتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو اور بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، سب کے لیے اپنے اخلاق ایک ہی رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، حالانکہ لڑائی سے واپس آئے ہیں اور بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نہیں بھولا، پوچھتے ہیں اور اس قبر میں پہنچتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اس عورت کی اہمیت انتہائی درجے کی اس لیے بڑھ گئی تھی کیونکہ وہ کیا کرتی تھی؟ مسجد صاف کرتی تھی، بس۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ مسجد بالکل سادہ تھی، سقف، اوپر سیلنگ کھجور کے پتیوں سے بنائے ہوئے، اور تھام، پلرز جو ہیں یہ کھجور کے ٹہنیوں سے بنائے گئے ہیں۔ اور زمین میں ہوتا کیا تھا؟ زمین میں ٹائلز نہیں ہوتے، نہ ماربلز ہوتے تھے، بلکہ زمین میں کنکریاں بچھا دی گئی تھی، جسے پیبلز کہا جاتا ہے نا، اسے سپریڈ کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں مٹی سے مخلوط پانی ٹپک رہا تھا، مٹی اور پانی ماتھے سے گر رہا تھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ تو اس مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی صفائی کا خیال رکھتے تھے اور کہتے تھے البزاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو تھوک آ جائے اور اس نے مسجد میں تھوک دیا تو کفارہ یہ ہے کہ اسے دفن کر دیں تاکہ دوسروں کو سے اذیت نہ ہو، چونکہ زمین کنکریوں سے بچھا دی گئی تھی۔ تو اس لیے اگر کسی نے غلطی سے تھوک بھی لیا تو اسے چاہیے کہ اسے دفن کر دیں، نیچے چھپا دیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ قبلے کی طرف دیوار میں کسی نے تھوک دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کس نے کیا، اس جگہ ایک کام کرنے کا ہے۔ تو اتنے میں انصاریہ ایک صحابی نکل آتی ہیں، وہ آتی ہیں اور اس تھوک کو خروشتی ہیں، صاف کرتی ہیں، وہاں پر خلوق نامی ایک بہترین عطر کو ڈالتی ہیں اور اس کے بعد چلے جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عمل کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بے ساختہ یہ جملہ نکلا، کہا کہ ما احسن ھذا، کتنا بہتر عمل ہے، کتنا بہتر عمل ہے، کتنا بہترین کام کیا اس عورت نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ملحوظ رکھا اور ساتھ ساتھ مسجد میں خوشبو ڈالنے پر ابھارا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وان تطیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجدوں کو بنایا جائے، مسجد قائم کی جائے۔ کہاں پر؟ محلوں میں۔ دور کا معنی محلے، جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں رہتے ہیں، جہاں پر لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، مسجدیں یہاں پر بننی چاہیے، مسجدیں وہاں پر نہیں ہونی چاہیے جہاں پر کوئی آتا ہی نہیں۔ لوگ آج مسجد بننے کے نام سے کہیں دور دراز ایسے سڑک میں بن دیتے ہیں جہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے،
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی میری والدہ کے لیے مسجد بنائی، میں نے بھی میرے والد کے لیے مسجد بنایا ہے، میں نے بھی کچھ کیا ہے۔ نہیں بھائی، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، قریوں میں، محلوں میں جہاں پر لوگ ہوتے ہیں وہاں پر مسجد بننی چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبْ، مسجد کو صاف کیا جائے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَتُطَيَّبْ، اس کے بعد یہ ہے کہ اس مسجد کو خوشبودار مسجد بنا دیں۔ تو اس لیے بالکل جائز ہے کہ آپ اپنی عطر کی شیشی لائیں ساتھ، جو آپ استعمال کرتے ہیں اب لائیں مسجد میں ڈال دیں، مسجد کے دیواریوں میں ڈال دیں، یا پھر اس کے لیے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر ڈال دیں، یا پھر دروازے میں ڈال دیں جہاں سے خوشبو آ رہی ہو۔ اور ہم جانتے ہیں خوشبو میں اسراف نہیں ہوتا، خوشبو میں اسراف نہیں ہے۔ آدمی چاہے جتنی بھی مہنگی عطر استعمال کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے۔ تو جب آدمی اپنے لیے مہنگی عطر استعمال کرتا ہے تو مسجد میں مہنگی عطر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو لائیں آدمی مسجد کو معطر کریں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مساجد کو معطر کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور مسجد میں جب آدمی آئے تو ایک مؤذن یا پھر مسجد کے اٹینڈر کے انتظار میں نہ رہیں کہ وہ آئے تو یہ چیز صاف کریں، خود آگے بڑھیں اور صاف کریں، کیونکہ عبادت ہے، مسجد کی صفائی عبادت ہے۔ تو دوسروں کو عبادت میں موقع نہ دیں، کیونکہ عبادت میں ایثار کرنا جائز نہیں۔ تو آدمی خود آگے بڑھیں اور مسجد کو صاف کریں۔ تو مسجد کی صفائی یہ بہترین عمل ہے۔ ہم اور آپ آگے بڑھیں اور اس مسجد کی خدمت کریں۔ یاد رکھ لیں، مسجد ہمیشہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، ہر نماز کے بعد مسجد بند کر دی جائے۔ اگر علاقہ ویسا کچھ خطرناک ہو تو الگ بات ہے، ورنہ مسجدیں عام طور پر کھلی ہونی چاہیے، یہاں پر لوگ ہونے چاہیے، یہاں پر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا جن لوگوں نے بھی اس مسجد کو بنایا ہے کہ وہ اس مسجد میں کثرت سے ایکٹیویٹیز کریں۔ جیسے انہوں نے اہل علم کو بلایا ہے، ایسے بار بار اہل علم کو بلائیں، اہل قریہ والوں کو بلائیں اور انہیں دین سنانے کا بھرپور انتظام کریں۔ اور اس کے بعد صبح فجر کے بعد عصر کے بعد یہاں پر قرآن کے حلقے قائم کرے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کیے ہوں گے۔ تو بس میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ تو بہرحال مختصر آپ کے سامنے میسیج یہ دینا ہے کہ مسجد کی خدمت عبادت ہے، مسجد کی خدمت عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بارہا مسجد کی خدمت کی ہے۔ یہاں تک کہ جب مسجد نبوی بنی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانڈوں میں پتھر ڈھوئے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کی ہے۔ تو یہ مسجد کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ مریم کے اندر آپ زکریہ علیہ السلام کا نام سنتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کون تھے؟ وہ بیت المقدس کے متولی تھے، وہ بیت المقدس کے خادم تھے۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کریں۔ اس زمانے میں انبیاء مبعوث ہوتے بیت المقدس کے اندر، وہ مسجد الاقصی کی خدمت میں انہیں لگا دیا جاتا، اس پر وہ مامور ہوتے اور مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ تو مسجد کی خدمت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، ائمہ و صالحین کا طریقہ ہے، نیک بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ مسجد کی خدمت میں آگے آئیں، دوسروں کو موقع نہ دیں، خود آگے بڑھیں اور مسجد کی خدمت میں وہ بہترین انعام، بہترین اللہ کے یہاں اجر و ثواب تلاش کریں جو منتظر ہیں مسجد کی خدمت کرنے کے لیے، کرنے والوں کے لیے۔ هذا بالله توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔